أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो मालिक मुल्क है, खालिक कुल है। अल्लाह के अलावा कोई दाद रस नहीं, अल्लाह के अलावा कोई शोरो पुकार के लायक नहीं।
اللہ کے علاوہ کوئی قیام سجدہ رکوع کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع گھاٹے کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹی بیٹا دینے پہ قادر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ زمین کے اندر پڑے دانے سے کوئی انگور نہیں اگا سکتا، اللہ کے علاوہ آسمان سے کوئی پانی کا ایک قطرہ نازل نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام اللہ اکیلا کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ موجود تھا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ پھر بھی موجود رہے گا۔ بعد درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین کی ذرات سے زیادہ، پانیوں کے قطرات سے زیادہ، کثیری اس سے بھی زیادہ، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری بات جو ختم ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ابوا کے مقام پر آپ کی زندگی نے ساتھ چھوڑا۔ آپ یہ تصور کریں کہ ایک ماں ہو اور اس کا لڑکپن میں چھوٹا بچہ ابھی سمجھدار نہ ہو، تو اس کا باپ بھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکا ہو، اور اب ماں کو بھی پتہ چل رہا ہو کہ میں بھی اب دنیا سے جا رہی ہوں، تو اس در یتیم چھوٹے سے یتیم بچے کا کیا بنے گا؟ ایک بہت دکھ والی وہ گھڑی تھی جب مائی آمنہ کی جان نکلنے والی ہے، تو مائی آمنہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، عمر تیری وچ برکت ہووے، عمر تیری وچ برکت ہووے، اتے بہت دعا فرمائی، ویکھ نہ گیا بابل تینوں، تے مر چلی اجمائی، مکہ دور تے دور مدینہ، تے خوش خبر نہ کائی، امراں والی بات وچ پردیساں اج پوری ہوئی، امر ربی آ گیا اور ماں بھی جدا ہو گئی۔ محمد عربی ماں کے سینے پہ یوں سر مبارک رکھ کے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب چچا کی پرورش کا ذمہ آ گئی نا، دادا کے پاس لڑکپن میں موجود ہیں، آنکھیں دکھنی آئی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو بیماری آ گئی، سرخ آنکھیں ہو گئی، دکھنے لگی، تکلیف محسوس کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے محمد ابھی آنکھیں دکھنے لگی ہیں، دادا نے پاس لے کر انگلی پکڑی اور چل دیے، جا کر ایک یہودی کے پاس پہنچے اور یہودی سے کہنے لگے، پہلے پہلے دیکھو میرے پوتے کو، دیکھو نا، اس کی آنکھیں دکھنی آ گئی ہیں، جلدی سے کوئی اچھی سی دوا دے دو، میرا پوتا ٹھیک ہو جائے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ یہودی نے جب غور
غور سے میرے محمد چھوٹا لڑکپن کی عمر میں یہودی نے غور سے جب دیکھا، کہنے لگے عبد المطلب ایک حکیم کو ایک بیمار کے پاس لے کے آ گئے ہو، یہ تو پوری دنیا کا طبیب ہے، یہ تو سب سے بڑا طبیب خود ہے جس کو تم میرے پاس لے کے آئے۔ عبد المطلب نے کہا بات تیری سمجھ میں نہیں آئی، پوتا میرا بیمار ہے، آنکھیں اس کی دکھتی ہیں، اور تم کہتے ہو دنیا کا سب سے بڑا طبیب لے کر میرے پاس آ گئے ہو، بات کو سمجھاؤ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عبد المطلب سے یہودی کہنے لگا عبد المطلب جس کی انگلی پکڑ کے لے کے آئے ہو یہ تو محمد ہے، یہ تو آخری نبی زمان پیغمبر ہے، ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں لکھی ہیں وہ موجود ہیں، میں اس کو پہچان گیا ہوں، اس کا اپنا لعاب دان لے کر اس کی آنکھوں پہ لگا دو، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو محمد کو انگلی پکڑ کر ساتھ واپس لے کر چل دیے، واپس پہنچے، رات ڈھلتی ہے، رات کو انہی کا لعاب دان لے کے آنکھوں مبارک پہ لگا دیا جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی آنکھیں خراب ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا خیال ہے کہ یہاں جمعہ پڑھا کے گیا ہوں لعاب دہن کے بارے میں، کہ آپ کے لعاب دہن کی جو برکتیں ہیں اس کا علیحدہ سے ایک جمعے کا موضوع ہے، میں میرے خیال یہاں پڑھا کے بھی گیا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں مبارک کو لعاب دہن ٹچ کر دیا گیا، آپ کی آنکھیں شفا یاب ہو گئی، یہودی کی بات سچی ہو گئی۔ عبد المطلب سوچنے لگے کہ یہودی نے جو بات کی ہے وہ تو سچی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری الزمان پیغمبر محمد میرا پوتا ہے۔ اسی دوران آپ کی عمر مبارک تقریباً 10-12 سال کی ہوئی تو مکہ میں قحط پڑ گیا، اس پوری بستی میں، اس علاقہ میں بارشیں رک گئی، نہ فصل ہے نہ کوئی چارہ جانوروں کے لیے، بہت بری حالت ہے۔ سب نے کہا کہ کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے، چھوٹے ہیں ابھی، لڑکپن کی عمر ہے۔ آپ کی کمر مبارک جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ لگا دی گئی، اور آپ نے یوں کر کے ہاتھ جب بلند کیے دعا کے لیے، بارش کے لیے، آپ نے دعا کی، لکھا ہے کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے میرے محمد کے تو بادل جو ہے کالے وہ چھانے شروع ہو گئے تھے، اور لوگ جب گھروں میں جا رہے تھے واپس تو ان کے کپڑے سوکھے نہیں گئے، وہ بارش میں بھیگ کر گئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ گلیوں میں جیسے سیلاب آ گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے لڑکپن کی عمر میں آپ کی یہ پہلی دعا تھی۔ آپ کو شوق تھا محنت کا، آپ نے مائی حلیمہ کے گھر میں اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ مل کر حلیمہ کی بکریاں چرائی، اور پھر جب مکہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے بعد اپنے دادا کی سرپرستی میں اور اپنے چچا کی سرپرستی میں رہنے لگے تو یہاں بھی چند درہم کے بدلے آپ نے مکہ والے لوگوں کی بکریاں چرائی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ مفسرین نے
اس کے پیچھے ایک راز لکھا ہے کہ بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کیوں چروائی. سوچ آتی ہے نا ایک. وہ اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے، جب آجڑی اس کو لے کر چلتے ہیں اجڑ کو تو کبھی کدھر منہ مارتی ہیں، کبھی کدھر منہ مارتی ہیں، کبھی کدھر کو بھاگتی ہیں، کبھی کدھر کو بھاگتی ہیں. آجڑی جو ہے بھاگ بھاگ کے ان کو اکٹھا کرتا ہے، اجڑ میں لاتا ہے. پھر وہ تنگ نہیں پڑتا ان سے، بھاگتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو اکٹھا کرنے میں ہر وقت لگا رہتا ہے. تو نبی کو بھی اس لیے بکریاں چروائی گئی. مفسرین نے اپنی اپنی جگہ پہ اس کا ترجمہ کیا ہے یا تفسیر لکھی ہے کہ بکریاں اس لیے چروائی گئیں کہ جب لوگ اپنے امت ان نبیوں کی، وہ بھی اسی طرح کبھی کدھر منہ ماریں گے، کبھی کدھر منہ ماریں گے، شیطان کبھی ادھر کو لے کے جائے گا، کبھی ادھر کو. تو نبی جو ہے اس طرح، جس طرح وہ آجڑی اپنی بکریوں کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، اسی طرح یہ دین کے راستے کے لیے نبی محنت کرتے رہیں گے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر دین والے راستے پہ آ جاؤ. اس کا پیچھے راز یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس طرح وہ اجڑ میں شام کو گھر لے آتا ہوں پورے کا پورا سالم ان بکریوں کو اکٹھا کر کے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی اگر میں دین کے راستے کے لیے محنت کروں گا اور ان کو اکٹھا کرتا رہوں گا تو یہ لوگ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے اور یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں گے. آپ کی عمر مبارک ابھی لڑکپن میں جوانی کی طرف پاؤں رکھ رہی ہے، اور آپ کو ایک دن قافلے کے ساتھ ابو طالب لے کے جا رہے شام کے علاقہ میں. یار تم یہ دیکھو کہ ایک ایسا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی تمام زندگی کے پہلو جو ہے ان میں کوئی پہلو ایسا نہیں ملے گا جس پہ عمل کرنے سے جنت کا راستہ نہ ملے. آپ کی زندگی کا ہر پہلو، اور بلکہ پہلو نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی گفتگو مبارک، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات، اگر ان پہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ تو جنت میں جانے سے کوئی راستہ روک ہی نہیں سکتا. جب لے کر چلے ایک پہاڑی آئی، پہاڑی سے جب محمد عربی اپنے چچا کے ساتھ اس قافلے میں اس پہاڑی سے اترنے لگے نا، تو دیکھا کیا درخت بھی جھک کر سلام کر رہے ہیں، پتھر بھی جھکتے سلام کر رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے کیا ایک راہب جو کہ ایک اپنی کلی میں سے نہیں نکلا کرتا تھا، اس کے دن نکلنے کے نہیں تھے، لیکن اس نے دیکھا زلزلہ سا آ گیا ہے نا، تزلزل سا گیا ہے نا. اس نے اپنی کلی میں سے باہر نکل کے دیکھا. عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتا نا، یہ راہب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے درخت بھی جھک رہے ہیں اور پتھر بھی جھک رہے ہیں. اس کو فوراً پتہ چل گیا کہ کوئی اور عجیب واقعہ ہونے والا ہے. اس نے غور سے جب اس قافلے میں دیکھا، چاند سا چہرہ محمد عربی کا نظر آیا. اس راہب نے کہا اس قافلے والوں کو ذرا بلا کے لاؤ. قافلے وقت قریب آ گیا. اس راہب نے کہا اس لڑکے کی قمیض اوپر کرو، اس لڑکے کی قمیض اوپر کرو. محمد عربی کا کرتا اٹھایا گیا. آپ کے دائیں کندھے کے اوپر مور نبوت موجود تھی. اس نے کہا ابو طالب، یہ تیرا جو بھتیجا ہے نا، یہ عام آدمی نہیں ہے نا، یہ تو محمد آخری نبی و زمان پیغمبر ہے نا. یاد رکھ اس کو شام کے علاقے میں نہ لے کے جانا. ابو طالب کہنے لگے پہلی دفعہ میں قافلے میں اس کو تجارت کے لیے لے کے چلا اور تو مجھے منع کرنے لگا. یہ یہودی کہنے لگا یاد رکھنا یہ نصارہ تھا، یہ راہب نصارہ، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا. کہنے لگا اگر تم اس کو لے کر شام کے علاقہ میں جاؤ گے، اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو یاد رکھنا وہ اس کو قتل کر دیں گے. یہودی محمد مصطفیٰ کا جڑ سے دشمن ہے.
یہودیت اسلام کی بہت بڑی مخالف جماعت ہے، مذہب ہے وہ۔ آج بھی اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر جہاں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابو طالب نے چند غلاموں کو ساتھ کیا اور محمد عربی کو واپس بھیج دیا مکہ کی طرف۔ آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو جنگ فجار ہوئی، پہلی جنگ آپ کی زندگی کی۔ آپ نے اس میں آپ خود تشریف لے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے چچاؤں کو تیر جو ہے نا، تیر وہ پکڑ پکڑ کر نکال کے کمانوں میں سے، اپنے ان میں سے جہاں تیر پڑے تھے وہاں سے نکال نکال کے چچوں کو بھاگ بھاگ کر دے رہے تھے کہ لو جی لو جی۔ اور وہ جنگ فجار ہے جس میں پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا جنگ۔ اور اس کے اگلے سال حلف الفضول، آپ کی عمر مبارک 16 سال کی ہوئی ہے تو حلف الفضول آ گیا۔ حلف الفضول یہ ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا کہ مکہ میں چاہے کوئی بھی مکے والا ہو یا غیر مکے کا آدمی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے۔ اس میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ نبوت کے دوران فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبوت سے پہلے ایک ایسے معاہدے میں شرکت کی تھی جو کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی وہ معاہدہ ہے جس میں میں شریک ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، سرخ اونٹ سے بھی زیادہ فرمایا مجھے پسند۔ آپ لڑک پن کی عمر میں اور اب جوانی کی طرف عمر جا رہی ہے، 20 سال کی عمر میں مکہ میں جب مکہ کو دوبارہ گرا کر بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ کہ کچھ لوگ مکہ کی دیوار کو پھلانگ کے اندر سے چوری کر لیا کرتے تھے۔ اب دوبارہ جو ہے مکہ جو اس کی کافی بسیدہ حالت ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے ایک معاہدہ کر لو، بھائی اس پہ کوئی کنجری کی کمائی، شراب کی کمائی، یعنی کسی بھی قسم کی حرام کمائی۔ یار ذرا تصور کرو کہ کافر مشرک ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ کو تعمیر کرنا ہے، اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا ہے، اس میں حرام پیسہ نہیں لگانا۔ آج مسجدوں میں مولوی بیٹھا ہے، نہ مولوی کو پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، نہ بندے دینے والے کو پتہ ہے کہ میں کون سی رقم جمع کرا رہا ہوں۔ مسجدیں بن رہی ہیں، حالات بھی تو پھر مسجدوں کے ایسے ہی ہیں نا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی حرام کی کمائی نہیں لگے گی۔ بہرحال مکہ تعمیر ہو، کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب باری آئی حجر اسود کو رکھنے کی۔ جب حجر اسود کی باری آئی تو تمام جو سردار تھے کہنے لگا جی میرا حق ہے، ہم ایسے ہیں۔ ہاشمی کہنے لگے ہم خاندانی اس کے مجاور ہیں۔ سب میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ قریب تھا کہ انہی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہزاروں سال، سینکڑوں سال تک جنگیں جاری رہتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سارے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو شخص اس مکہ اس دروازے سے پہلے آئے گا صبح، وہ ہمارا منصف ہوگا۔ بھئی کون جو ہے یہ حجر اسود کو اوپر اس میں نصب کرے گا؟ میں قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت پہ اور کی فراست پہ۔ سب سے پہلے قدرتی صبح کے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب نے کہا کہ یہ واقعی صادق و امین ہے، ہم سب کو اتفاق ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔
آپ کے سامنے تمام معاملات رکھے گئے، ساری سٹوری، ساری کہانی، ساری بات رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں کروں گا انصاف۔ آپ نے فرمایا ایک بڑی سی چادر لے آؤ، بڑا سا کھیس لے آؤ، بڑی سی مضبوط قسم کی چادر لے آؤ۔ ایک چادر آ گئی، آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا یوں کرو، اس کی تمام سائڈوں کو تمام سردار اپنے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لو۔ سردار اکٹھے ہوئے، تمام سرداروں نے چادر کو پکڑا، فرمایا اس کو اٹھا لو، اور یہاں پہ جہاں آج حجر اسود موجود ہے اس کے قریب لے آؤ۔ یہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا، یہ جہاں آج یہ لگا ہوا ہے وہاں پہ اس چادر کو قریب کر دیا گیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ اٹھا کر اس کو نصب کر دیا۔ تمام جھگڑا، تمام فساد سب کا سب ختم ہو گیا۔ یہ عقل اور دانائی شروع سے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں فرمائی، اور آپ نے پوری زندگی نبوت سے پہلے جو غار ثور میں، غار ہیرا میں جا کر آپ عبادت کرتے ہیں، وہ گھر سے سامان لے جانا اور وہیں پر رہنا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کی عبادت میں مگن رہنا، یہ تمام کی تمام بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زندگی میں پھر ایک اور دو باتیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، تو اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار میری بکریوں کا ذرا خیال رکھنا، میں نا وہ ذرا دیکھ کے آتا ہوں کہ شادی ہو رہی ہے۔ مکہ میں ایک گلی میں شادی ہو رہی تھی، آپ تشریف لے گئے، وہ ڈھول ڈمکا اور وہ جو ڈانس گانا ہو رہا تھا، آپ کے دل میں آئی کہ میں دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں، محمد عربی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے دیوار کی اوٹ میں سے ایک آنکھ سے یوں کر کے دیکھنا ہی چاہیا تھا، ابھی میں دیکھنے کے لیے یوں اس دیوار سے ادھر ہو کے دیکھ ہی رہا تھا، ابھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ پہ نیند کا غلبہ آیا اور میں سو گیا۔ کیا تھا یہ؟ میرے اللہ نے میرے نبی کو شیطان والی چیز بھی دیکھنے سے منع فرمایا کہ ہو محمد اور وہ شادیوں کے یہ کھیل تماشے دیکھے۔ اور یہ واقعہ 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ اس جوانی کی عمر میں میرے ساتھ 2 دفعہ یہ پیش آیا۔ اور پھر کسی نے لکھا ہے نا، کہتا ہے اور نہ گڈی پتنگا نہ تتر بٹیرے میرے نبی نے سنگ، نہ کبھی کبوتر اڑائے، اور نہ گڈی پتنگا نہ تتر بٹیرے میرے نبی نے سنگ، نہ کبھی کبوتر اڑائے، اور نہ چنڈو دھتورے نہ چرسان نہ بھنگا، نہ چنڈو دھتورے نہ چرسان نہ بھنگا میرے نبی نے سی کدی نہ پانسے کھڑائے۔ آج کے نوجوانوں اللہ کی قسم اپنی زندگیوں کو محمد کی زندگی میں ڈال دو، کبھی آپ کی پوری زندگی میں یہ جو تاش نہیں، تاش پتہ نہیں کتنی قسم کے لوگ کھیلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے وہ جو رکھے ہوئے کھیلوں کے نام، پھر یہ کیرم بورڈ، پھر وہ ایک ٹانگ اونچی کر کے وہ سوٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہے نہیں؟ وہ ٹانگ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب میں کہوں گا تو پتہ نہیں کوئی چھوکرا مجھے راستے میں نہ پکڑ لے کہ مولوی تو سانو اینی کیوں آکھے، وہ جو پیشاب نہیں کرتا ایک جانور ٹانگ اٹھا کے، ہے وہ ایک ٹانگ پیچھے کر لیں گے، بڑا جناب ٹانگ پیچھے کرے گا، پھر اکڑے گا، پھر اس کی سوٹی سے یوں کر کے اس کو ٹھوکر لگائے گا، پیچھے سے تاڑی مارنے والا تاڑی مارے گا، اس کی گیند اندر چلی گئی۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کھیلیں نہیں کھیلی. کھیلیں کھیلو، کبڈی ہے کھیل لو، کرکٹ بھی کھیلو، کوئی مذاکرہ نہیں. کرکٹ بھی کھیلو، شرطیں نہیں لگاؤ کسی قسم کا، اس کے اوپر جوا نہ کرو، جوا نہ لگاؤ. یہ تمام کھیلیں کھیلو لیکن جوئے نہیں لگانے. اور ایسی کھیل جس میں شرعی ممانت ہو. یہ تاش کے متعلق قرآن میں موجود ہے. قاری صاحب دسیا کرو ان بچوں نو، قرآن میں موجود ہے. یہ پانسا، اس کو پانسا کہا گیا. یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں. پھر کبوتر اڑاتے ہیں. ہمارا دادا جی میرے تھے عبد الجبار، حاجی عبد الجبار، وہ کہتے تھے یہ جو کبوتر اڑاتا ہے نا وہ 10 نمبر کا بدماش. پتہ نہیں اب رب جانے، وہ دادا جی تھے ہمارے، انہوں نے فتویٰ لگایا. بہرحال یہ تمام چیزیں فضول ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کبوتر پہ لڑائیاں مار کٹائیاں دیکھی، سر پھٹے ہوئے دیکھے لوگوں کے کبوتر پہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی چیزیں جو ہے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یا آپ شمول. اور پھر اللہ نے نہیں شمول ہونے دیا. کسی بھی ایسی غلط چیز میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں. آج بچوں کو، اور میں ابھی کل درس سن رہا تھا مولوی صاحب کا، تو مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن ایک آدمی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ لے کر پیش ہوگا. جب اس سے سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ یہ بتا تیری بیوی جو ہے اس نے نماز پڑھی تھی؟ اگر خود نماز پڑھتا ہے نا اور بیوی کو نماز نہیں پڑھاتا، اپنی بیٹی کو نماز نہیں پڑھاتا، بیٹے کو نماز نہیں پڑھاتا، اپنی فیملی کو نماز نہیں پڑھاتا، آپ قرآن پڑھتا ہے، بیوی کو یا فیملی کو قرآن کی پڑھنے کی ترغیب نہیں کرتا، اور پھر پورے کے پورے لڑک پن کی عمر کی، میں آج میرا موضوع ہے لڑک پن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑک پن اور آج اپنے بچوں کا لڑک پن کی جو عمر ہے، اس کے متعلق پوری حدیث کی کتابیں اٹھا لو، قرآن مجید کو اٹھا لو، ساری تفسیریں اٹھا لو، ساری حدیثیں اٹھا لو، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کو مارنے کا حکم نہیں دیا. منع فرمایا تشدد کرنا، اپنے بچوں پہ تشدد مت کرو. آج ایک پیالی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا برا حال کر دیتے ہیں مار مار کے، ہے جی. کتاب اگر بچہ کہیں بھول آیا، مار مار کے برا حال کر دیں گے. قلم پینسل بھول آیا، ٹوٹ گئی، مار مار کے برا حال کر دیں گے. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تشدد نہ کرو، لیکن اگر 10 سال کی عمر کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو تشدد کرو. کسی عمل کے لیے تشدد نہیں ہے بچے کے اوپر، لیکن نماز کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، جب 10 سال کی عمر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زبردستی کرو، اس کو مارو اور مار کر نماز کی طرف لے کے. آج تھوڑا سا نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے آگے دلیل دینا یا سوچنا بھی کفر کا فتویٰ جو ہے نا بندے پہ لگ سکتا ہے سیدھا سیدھا، اور اس کا ایمان سے خارج ہو جائے جو نبی کی بات پہ بات کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں نا ان کے دماغ رب جانے، ان کی میموری فل ہو چکی ہے اندر دماغوں کی. جیسے وہ کارڈ کی میموری فل ہو جاتی نا تو اس کے اوپر لکھا آ جاتا ہے نو ویکینسی، نہ میسج جائے گا نہ کچھ اور ہوئے گا. آج بچوں کو ذرا بات کرو اندر داخل ہوں گے، تیل چھڑکیں گے، آگ لگا. یا گھر سے کہیں سے پیسے تھوڑے سے ملے، گاڑی چڑھا، مامی پھوپھی سے گھر توڑ کے بھاگ جاتے. تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشدد کرنا ہے، نماز کو ضرور پڑھانی ہے. اب تشدد بھی نہ کرنا پڑے اور بچے کو ایسے عوامل سے بھی بچا جائے کہ وہ کوئی اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے خود یا بھاگ جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سوچ بچار کے بعد جو میرے ناقص ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ چھوٹا ہو اس کی انگلی پکڑو، خود بھی نماز پڑھو، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بہن بھائی بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غور کرے گا یار یہ ابھی تو ٹھیک ٹھاک کھڑا تھا،
اس کو کیا ہو گیا، کبھی نیچے ہوتا ہے پھر زمین پہ ڈھک لگتا ہے جا کے، یہ کیا کرتا کیا ہے میرا ابا ہے یا میرا بھائی یا میری اماں، یہ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں ذہن سازی ہوگی، وہ تیری نقل اتارتے اتارتے، اور بچوں کو دیکھ لو گھر میں نقل اتارتے ہیں نماز کی، وہ چھوٹا سا مصلی لے لیں گے اور وہ جناب جیسے سجدہ کر رہے ہو ویسے سجدہ کریں گے، جیسے رکوع کرتے ہو ویسے رکوع کریں گے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ کرو گے تو بچے میں منتقل ہو جائیں گی، تمہیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ 10 سال کی عمر تک بہترین نمازی بن چکا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر بھی دین لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں پہ بھی ہمیں بچوں کو بھی دین جو ہے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی عمل والا بنائے، ہمیں بھی عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا